بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ سے بہت انس تھی، اسی وجہ سے آپ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا۔ جنگی دوست فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے انس رکھنے والا ہے۔ آپ اپنے زمانہ کے بلند مرتبہ متقی پرہیزگار اور موضوع حقیقت سے واقف کار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدات کے دوران آپ کو ایک دفعہ 30 دن کا فاقہ تھا۔ آپ دریا کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کرانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ غرض اس دریا کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ کو آب روا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا، اور اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مال کے باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ تاڑ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا پہلے 12 سال ہماری خدمت میں رہو، تب معافی ہوگی۔ اپنے بصر و چشم منظور فرمایا۔ بلاخر 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دے دو، تب سیب معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عائزہ کو نکاح میں قبول کرو اور نکاح کے بعد 2 سال اور ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں، اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ آپ نے اس کے خلاف حلیہ پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح کو کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہیں۔ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نامحرم کے لیے اس کے ہاتھ لنجے، تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ اس توجیہ کو سن کر حضرت ابو صالح کے دل میں اپنی بیوی کی قدر و منزل بہت زیادہ ہو گئی اور دونوں بے خوشی رہنے لگے۔ سنا آپ نے کہ جس کے باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ 12 سال کی مزدوری تو برداشت کر لی، مگر بغیر اجازت کے ایک سیب کھا کر میدان محشر میں رسوا ہونا برداشت نہ کیا، تو پھر اس متقی اور پرہیزگار باپ کا بیٹا کیوں نہ ولیوں کا سردار ہو۔ آج تو ہم ٹرکوں کے ٹرک کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں آتا، مگر کوئی پرواہ نہیں، پھر ہماری اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم کسی کا ناحق مال کھانے سے گریز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔